بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ اور شہزادی تھی۔ اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت محبت کیا کرتا تھا، عشق کیا کرتا تھا اور بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے اور بیوی کی جدائی نے اسے بہت گہرا صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہتا، خون کے آنسو روتا، بیوی کی قبر پر بیٹھ کے روتا، وہیں سوتا اور وہیں جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا روتے روتے۔ بیوی کی جدائی کا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص رو ہی رہا تھا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر پر یہ شخص بیٹھا رو رہا ہے اور زور و قطار روئی جا رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور جا کر پوچھا، میاں تم کیوں رو رہے ہو اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، حضرت میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کرتا تھا، بڑی ہی محبت کرتا تھا۔ اب میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا، مجھے بہت گہرا صدمہ دیا جو میں برداشت نہیں کر پاتا۔ اللہ سے موت مانگتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مالک مجھے جلدی مار دے تاکہ میں اپنی بیوی کے پاس پہنچوں، لیکن مجھے موت نہیں آتی۔ عرصہ گزر گیا ہے مجھے بیوی کی قبر پہ روتے روتے۔ حضرت عیسیٰ نے جب اس کی کیفیت دیکھی، اس کی حالت زار دیکھی تو آپ نے فرمایا، رو مت، میں تیری بیوی کو ایک بار پھر زندہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی دی ہوئی عطا سے تیری بیوی کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنا کنڈرا مبارک اس قبر پر لگایا اور قبر والے کو آواز دی کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی جس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے حبشی یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا، اے حضرت اسی زبان سے میں اور اسی منہ سے لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اسی زبان نے آگ نے اس کو لپیٹا ہوا ہے۔ جس شرمگاہ میں کیڑے کھا رہے ہیں اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتا پڑھتا اٹھا۔ پہلے شخص نے کہا، حضرت یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اللہ کے حکم سے اب تو اپنی قبر میں چلا جا۔ اور پھر وہ حبشی ایک دم سے مر گیا اور وہ اپنی قبر میں چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے، اپنی توجہ ڈالی اور اپنا کنڈرا مبارک لگایا قبر پر اور کہا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اٹھی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، حضرت یہی میری بیوی ہے، یہی ہے وہ عورت جس سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں اور عشق کرتا ہوں اور پیار کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، جو اپنی بیوی کو لے جا۔ وہ شخص عرصہ دراز کا روتا روتا تھکا ہوا تھا۔ عرصہ دراز سے اس نے سکون کی نیند نہیں کی تھی۔ جب نیند کا غلبہ طاری ہوا اس کے اوپر تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ ہم راستے میں سو جاتے ہیں، تیری باہوں میں سر رکھ کے سو جاتا ہوں، تھوڑا سا سکون کر لیتے ہیں۔ اب وہ شخص اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا اور سو گیا تھا۔ ادھر سے ایک شہزادے کا گھوڑے پر سوار کہیں سے گزر ہوا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا، اللہ نے اسے بڑے حسن سے نواز رکھا تھا، گھوڑے پر کہیں جا رہا تھا۔ جب اس خوبصورت عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی اور یہ خوبصورت عورت شہزادے پر فدا ہو گئی۔ شہزادے نے اسے دیکھا تو اسے بھی یہ عورت اچھی لگی۔ اس نے شہزادے کو دیکھا اور دونوں نے اشارے اشارے میں بات کی۔ اب اس کی بیوی نے اس کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی۔ کہا، میری خواہش ہے، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔
پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ حسین و جمیل بیوی اس کے پاس نہیں ہے، وہ پریشان ہو گیا، کہا کہ میری محبت کہاں ہے؟ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پیروں کے نشان پکڑتا پکڑتا بیوی کے پاس جا پہنچا، دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے، کہا تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا وہ شخص کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ اس شخص نے کہا نہیں، یہ تو میری بیوی ہے۔ شہزادے نے اسے اشارہ کیا کہ تو ہی بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا پھر میری لونڈی ہے؟ بیوی نے کہا میں تیری کون سی بیوی ہوں، میں تو اس کی لونڈی ہوں، اور میں تو تجھے جانتی بھی نہیں ہوں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل رہا تھا کہ ایک بار پھر وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا اے حضرت، آپ ہی نے اسے زندہ کیا ہے، اور یہ جو میری بیوی نہیں تھی آپ نے فرمایا تیری بیوی ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے یا پھر اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ عورت کہنے لگی میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا ہے اسی طرح پھر اسے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھنا ہو ایک شخص کو کہ کس حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گنہگار بن کر مرا، سیاہکار بن کر مرا، جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھے گا، اور جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو تو وہ حبشی کو دیکھ لے۔ کفر کی حالت میں مرا تھا لیکن جب اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا، اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتے پڑھتے مرا کفر کی حالت میں، قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ جب یہ مری تھی تو کلمہ پڑھ کر مری تھی، اور جب اٹھی ہے تو کفر کی حالت میں تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے کہ کاش تو نے میرے رب کریم سے عشق کیا ہوتا اور اس عورت کی جگہ اپنے رب سے محبت کی ہوتی۔ عرصہ دراز سے تو اس کی قبر پر بیٹھ کے رو رہا تھا، اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ برباد کر دیا۔ وہی عشق تو اللہ سے اگر کر لیتا تو تجھے اللہ مل جاتا۔ اللہ اکبر، تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کو تخلیق کرنے والا مل جاتا۔ ان جیسی عورتوں کی تجھے کبھی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دنیا سے یاری لگاؤ گے، دنیا بے وفا چیز ہے، بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، بے وفا لوگوں سے دوستی مت لگانا، بے وفاؤں سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ دوستی لگانی ہے تو اپنے رب کریم سے لگاؤ، یاری لگانی ہے تو اپنے رب کریم سے لگاؤ۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح شام اللہ اللہ کیا کرتا تھا، ساری ساری رات اللہ ہو کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے، ساری ساری رات مصلے پر بیٹھا رہتا ہے، یہ بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب ملا یا نہیں؟ کہنے لگا نہیں ملا۔ پھر اللہ اللہ کرنے سے فائدہ ہی کیا ہے، جا اور جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اس نے شیطان کی بات سن کر مصلح اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا، اور جب اللہ جواب ہی نہیں دیتا تو وہ جا کے سو گیا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او میرے بندے، کس نے تجھے کہا کہ میں تجھ سے جواب نہیں دیتا؟ او میرے بندے، جب تو ایک بار اللہ کرتا ہے نا، اور پھر جب دوسری بار اللہ ہو کرتا ہے تو وہی تو تیرا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ ہو کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈال دیتے ہیں، ہم تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں اور اتنی چاشنی ڈال دیتے ہیں کہ ایک بار اللہ ہو کرنے کے بعد دوسری بات خود سے تیرا دل کرتا ہے اللہ ہو کرتے جانا۔ تو یہی تیرے رب کا جواب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے۔
آمین سم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔